وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو. اچھا، اب یہ بات جو آگے آ رہی ہے، یہ حضرت لقمان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو جملے اور آگے بیچ میں، جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں اردو کی زبان میں. وَوَصَّيْنَا، اور وصیت کی ہم نے، الانسان، انسان کو، یعنی ہم نے انسان کو وصیت کی یا نصیحت کی، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں. اب یہ والدیہ، یہ ہے ایک اور اگزامپل آ گئی. مجاہد صاحب آپ ایکسپلین کر دیجیے گا، آپ نے جیسے گروپ پہ بھی بتایا. یہ کیا کیا ہے؟ یا مرکب اضافی کی بات کریں؟ جی، والدیہ مرکب اضافی. جی مرکب اضافی، جی اصل میں یہ والدین ہے نا، کیونکہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے والدین سے، یعنی دو ہیں، تو یہ اس میں حرف جر لگا ہوا ہے با، تو با کی وجہ سے جو والدانے تھا، والدانے حالت رفع ہے، دو کے لیے آیا، اور اس کی جو منصوب اور جو مجرور فارم ہے وہ والدین ہے، والدین. تو بیسیکلی یہ والدین تھا، حرف جر کی وجہ سے جس میں چلا گیا جر میں والدین ہے، اور کیونکہ مضاف بنا، اور ہم نے مضاف کا قانون پڑھا ہے کہ مضاف کے کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، یعنی ایک تو اس پہ تنوین نہیں آتی، یعنی یہ بھی ہلکا ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اس میں تنوین نہیں آتی ہے. دوسری یہ کہ اگر اس کے آخر کا جو نون ہے وہ گر جاتا ہے، تو اس میں بھی والدین کا جو نون ہے وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس میں نہیں ہے، تو والدی رہ گیا یہ، اور آگے ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور وہ حالت جر میں ہی ہوتی ہے. جی شعیب صاحب، جزاک اللہ خیر. یہ جی جی بالکل، جی جی یہ اگزامپل آ گئی جو یہ مجاہد صاحب بالکل نے اسی گروپ پہ طرح بھی ہے جس شیئر طرح کی. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اسی میں آیت نمبر 7 میں آیا تھا نا، عزو نئی ہی، عزو نئی ہے، اس میں بھی یہی تھا، عزو نئی نہیں تھا وہ. تو اس میں بھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مضاف جو ہے نا وہ سارے اثرات اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو اس میں بھی وہ نون اس کا گر گیا تھا، ہلکا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی عزو نئی نے اگر سے عزو نئی اگر رہ گیا یہاں تھا. پہ جی اگر یہاں پہ بیدر بی نہ ہوتا تو پھر بھی ایسا ہی ہوتا، یا پھر والدین ہی ہوتا؟ پھر والدانی والدانی کی بات ہوتی نا، پھر والدانے ہوتا، کیونکہ والدانے، اور اس کا بھی نون ہوتا، اس کا بھی نون گرتا، والدہ دا ہو جاتا. پھر میرے خیال میں یا نہیں ہوتی، آخر دئی نہیں ہوتا، دئی کی آواز نہیں آتی، وہی میں کیونکہ کہہ وہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ ہے نا نون آنے گرتا، اور اگر مضاف کا بھی نون گر جاتا ہے نا، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا مضاف کا نون بھی گر جاتا ہے؟ جی ہاں، مضاف کا تو، مضاف کا اگر اس میں جو نون ہے وہ گر جاتا ہے آخری. جی مضافی کی تو بات ہو رہی ہے. نہیں، بے کے نہ، اگر بے کی بے ہے تو گر جاتا ہے نا، اگر بے نہ نہیں ہوتا نہیں، تو بے پھر بے کیا نہیں ہوتا؟ نہیں 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 نہیں، با جو ہے نا حرف جر ہے، با کی وجہ سے تو صرف یہ ہے کہ وہ حالت رفع سے حالت جر میں چلا گیا، والدانے سے والدینے بن گیا. با نے ٹھیک تو ہے، یہ کام کیا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ مضاف کو جو ہے ہلکا کر دے. اچھا یہ تو مرکب اضافی میں جو مضاف مضاف ہوتا ہے اس کی اپنی یہ اس کے پوائنٹس ہیں، اور کہ مضاف کا جو اعراب ہے، یعنی اس کے آخر کا جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور کہ آخر میں اس کے نون ہو تو وہ گر جاتا ہے، وہ چاہے اچھا، باغ کے ساتھ ہو چاہے باغ کے بغیر ہو. بغیر، جی ٹھیک، مضاف کا نون گرنا ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ مجاہد صاحب. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. والدین کے بارے میں کیا نصیحت کی یا کیا ایمفیسائز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حملتہ امہ، حملا اس نے اٹھایا، حملت اس مؤنث نے اٹھایا، حملتہ اس مؤنث نے اس کو اٹھایا، یعنی والدہ کی بات ہو رہی ہے. امہ اس کی والدہ، اس کی ماں، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا. وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف کی حالت میں.
یعنی گویا کہ یہ بات ہو رہی ہے حمل کے وقت کی، جب ماں نے بچے کو اٹھایا تکلیف کی حالت میں، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے، وہنن دیکھیے حالت نصب میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد علا وہنن، یعنی اس کو ملٹی پلائی کر دیا گیا، گویا کہ تکلیف پر تکلیف کی حالت میں، بیک ٹو بیک تکلیف کی حالت میں اٹھایا، ماں نے اٹھایا اس کو، وَفِصَالُهُ فی عامین، اور پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی اس کا جو دودھ کا چھڑانا ہے، فصالہ اس کا چھڑانا، دودھ کا چھڑانا، فی عامین یہ بھی تسنیہ ہے، 2 سالوں میں ہے، یعنی یہ بیک ٹو بیک ایک رسپانسبلٹی اور تکلیف جو چل رہی ہے والدہ کی، ایک ڈیڈیکیٹڈ رسپانسبلٹی اور تکلیف چل رہی ہے، پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی 2 سال تک اس کا دودھ چھڑانا، وہ بھی ایک مستقل ذمہ داری ہے، وہ بھی چل رہی ہے۔ یہ خاص طور پہ والدہ کا ذکر یہاں پہ آ گیا، پہلے تو جنرلائز کیا، دونوں والدین کے بارے میں نصیحت ہے، لیکن اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کیا والدہ کو خاص طور پہ کہ انہوں نے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اس کو، یعنی اس کی پیدائش تک اس کو اٹھائے رکھا، اور پھر اس کو دودھ پلایا 2 سال تک، انشکر لی کہ شکر کر میرا۔ یہ ذکر کر کے بھی پہلے کیا کہا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ انشکر کے شکر کر لی میرا، اس میں بھی میرا پہلے شکر ادا کر، ولی والدیک اور اپنے والدین کا۔ اب یہ والی والدی کا یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے والی والدی ہی ہے، وہاں پہ ضمیر ہو کی تھی، یہاں پہ ضمیر کا کی آ گئی۔ یہاں سے لامزر لی وہی حرف جر ہے، وہ والی والدی۔ جی بالکل، لامزر لی جو ہے یہ حرف جر ہے۔ سر ذرا جی بتائیے گا یہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ 2 سال؟ عامین 2 سال، جی عام کہتے ہیں آمن اصل سال میں کو۔ آمن کہتے ہیں 1 سال کو، اور اس کی جمع جو ہے نا وہ آوامن ہے، اور اگر 2 سال کہنا ہو تو مہینے، مہینے، اور وہ پھر مہینے جو ہے نا اس کا بھی یعنی کہ مجرور فارم میں بھی مہینے ہے اور منصوب فارم میں بھی مہینے ہے، آمن مہینے، مہینے، آمن 1 سال اور مہینے 2 سال، اور اگر زیادہ سال ہو جمع ہو تو پھر وہ آوامن۔ تو یہ فی کی وجہ سے پھر حرف جر میں یہ ہوا، سوری یہ کیونکہ 2 سال لانا تھا نا، تو 2 جی سال کا تو ایک، کیونکہ آپ کو پتا ہے عربی ایک واحد ایسی ہے، ہم اردو میں تو 2 کے لیے بھی جمع کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں 2 کا بھی ایک الگ لفظ ہے جس کو مثنیٰ کہتے ہیں خاص، تو اس لیے مہینے 2 سالوں میں، اور مہینے میں مانے کیوں نہیں آیا، تو اس لیے نہیں آیا کہ وہ یہ حالت جر میں ہوا فی کی وجہ سے۔ فی کی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ دیکھیے کوشچنس کرنا بڑا اچھا رہتا ہے، کوشچنس کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ چیزیں فریش ہو جاتی ہیں، جی جی، ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، اور اور اس سے سب یہ لوگ بھی ہے جو کہ ہیں اس ہمیں میں۔ یہ ہماری یہ بھی نالج بڑھ رہی ہے اس میں کہ ہم جو آخری یعنی اسم کے آخری حرف کے اوپر یہ جو آخری ساؤنڈ ہے اس پہ بھی ہمیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ آنے اور اینے یہ 2 ساؤنڈ ضرور یاد رکھیں، اونا آنے اور اینے یا اینے، تو اس میں دیکھیں آنے جو ہے نا آنے کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ حالت رفع کی ساؤنڈ ہوتی ہے آنے، مسلمانے تو یہ حالت رفع ہے، پھر اگر ہم مسلمین کہیں گے یا آمین کہیں گے تو وہ جو ہے اس کی منصوب یا وہ فارم ہے حالت جر والی، تو ہمیں یہ بھی ہمیں الحمدللہ نالج آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي کہ شکر کر میرا، وَلِوَالِدَيْكَ
اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور بالآخر الی، میری طرف، المصیر، لوٹنا ہے. یعنی لوٹنا تو سب کو میری طرف ہی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے. تو سب سے پہلے ایک سوال شکر. چھوٹا جی سا ہے، جی جی. والدین کا جو کا ضمیر آیا ہے، یہ کا ضمیر تو واحد کے لیے ہے، مثنیٰ کا ضمیر کا تو نہیں ہوتا، شاید کما ہوتا ہے. ہاں جی، یہ اصل میں ایک کے لیے ہے نا، سامنے والے ایک شخص کو، یعنی ایک انسان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، ایک یہ انسان کا سی. والدین کے لیے نہیں آیا، دونوں کے نہیں، لیے یہ ہے، ال بس انسان کہا. کے لیے آیا نا، کا کی ضمیر جو ہے نا ال انسان کی طرف جا رہی ہے. وہ وصینا الانسان، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو، اس کی طرف یہ جا رہا ہے کہ واہ لوالدی کا، اور اپنے والدین کا، یعنی انسان کی والدین. طرف جاری کا کی ضمیر، تو اس لیے کہا آیا ہے. والدین کے ساتھ یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر جا رہی ہے انسان کے ساتھ. جی جی بالکل جی ہاں. ایسے ہی، والدئی کا، تمہارے والدین، تمہارے والدین، یعنی دونوں، والد اور والدہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. تمہارے یعنی اس ایک شخص سے بات کی جا رہی ہے، انسان سے بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے والدین. تو وہ جو ضمیر ہے، وہ کا کی ضمیر وہ شخص کے لیے بولی جا رہی ہے جس کا پیچھے ذکر آیا ہے، انسان جس کا ذکر آیا ہے، اس کی جگہ پہ وہ ضمیر آ رہی ہے نا کا کی. اور اس کے والدین ہیں، تو والدئی کا بن گیا، تمہارے والدین. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. سر کوئی اس میں اور چیز کلیئر تو نہیں کرنی؟ جزاک اللہ، جزاک نہیں، جی. بس صحیح ہے. باقی واہنن جو ہے یہ منصوب آیا ہے، کیونکہ حال بھی ہے کہ کس حالت میں، کمزوری کی حالت میں. یہ منصوب واہنن جو ہے یہ بیسیکلی مصدر ہے، اور یہ شعر بھی ہوا ہے افعال کے اس میں. جی جزاک ٹھیک ہے، اللہ خیر. یہ جزاک حالت اللہ. نصب میں ہے، یہ ایکسپلین کر رہا ہے فردر، اس لیے یہ واہنن جو ہے حالت نصب میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ پہلی جو ایک حضرت لقمان نے وصیت کی، وہ اپنے بیٹے کو جو کی وہ تھی کہ شرک نہ کریں. اس سے پہلے شکر کا ذکر ہوا. ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ شکر کرے اللہ کا. اور اس کے بعد حضرت لقمان کی پہلی نصیحت آ گئی بیٹے کو کہ شرک نہ کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی دوبارہ، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے بارے میں. والدین نے جو تکالیف اٹھائیں، ان میں سے والدہ کی تکلیف کا خصوصاً ذکر کر دیا کیا. اور جو وصیت کی وہ کیا ہے؟ وصیت یہ کی ہے انشکر لی والی والدیک، کہ شکر کر. والدین کے بارے میں نصیحت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں وصیت ہے. لیکن وصیت کیا ہے؟ انشکر لی، کہ شکر کر میرا، والی والدئی کا، اور اپنے والدین کا. یعنی یہاں پہ بھی والدین کا شکر کرتے ہوئے پہلے شکر میرا ادا کر، اور میرے بعد اگر کسی کا شکر ادا کرنا ہے گویا کہ، تو وہ اپنے والدین کا شکر ادا کر. انشکر لی والی والدیک. تو شکر جو ہے اس کے اوپر ایمفیسس دیکھیے، 2 آیات ہیں، اور بات شروع کر کے پھر سلسلہ کلام توڑ کے پھر شکر کا ذکر آ گیا. ایک شکر کریں، گریٹیچیوڈ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر
جاہدا کا، جاہدا نے یہ باب پڑھا ہے مزید فی کے اندر. اگر وہ تیرے ساتھ یعنی تجھے مجبور کریں، اس معنوں میں استعمال کر لیں، جہاد کے معنوں میں تو نہیں آئے گا، یعنی اگر وہ اسی معنوں میں استعمال کر لیں اسے کہ اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، یعنی تجھے فورس کریں، الا اس پر کہ ان تشریکا، تشریکو سے تشریکا بن گیا، ان نے چینج کر دیا، فعل مضارع کو چینج کر دیا، ان چینج کر دیتا ہے فعل مضارع کو، اور آخر میں زبر والا یعنی پیش سے زبر، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں منصوب کر دیتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، حرف ناصبہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. ان تشریکا کہ تو شرک کرے، بی میرے ساتھ، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، شریک بنائے میرے ساتھ، ما وہ جو، یعنی تو اس کو شریک بنائے میرے ساتھ جو لیسا نہیں، لیسا کا مطلب ہے نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، فعل ہے، اسپیشل فعل ہے، اس کا معنی ہے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے یا نہیں ہے تھا، لکا بہ علم تیرے پاس اس کا علم، یعنی تو کسی ایسے کو میرے ساتھ شریک بنائے جس کا علم تیرے پاس پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی جس کی تجھے اجازت ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ شریک بنانے کی تو کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اگر وہ تجھے فورس کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ کہ تو شریک بنائے بھی میرے ساتھ، ماں وہ جو، یعنی اس کو شریک بنائے جو لیس لک بہ علم نہیں تیرے پاس بہ علم اس کا علم، ولا تطعہما تو نہ تطعہما، ہما ان دو کے لیے آ رہا ہے، تو نہ اطاعت کر ان دو کی، ولا تطعہما تو ان دو کی اطاعت نہ کر، ان کی بات نہ مان، وصاحبہما اور مسابحت کر، یعنی ان کے ساتھ رہ، ان کا ساتھ دے، صاحبہما ان دونوں کا ساتھ دے، پھر دنیا میں معروفا معروف طریقے سے، جو معروف طریقہ ہے اس طریقے سے، جو رائج طریقہ ہے اس طریقے سے ان کا ساتھ دے، یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی اطاعت ایک کیس میں نہیں کرنی، اور وہ کیا ہے، اگر وہ تجھے مجبور کریں، فورس کریں اس پر کہ تو کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک بنا لے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی شریک بنا لے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہ مان، فلا تطعہما، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے علاوہ دیکھیے کہ وہ کتنا صرف پوائنٹ آؤٹ کس ایک چیز کو کیا گیا، شرک کے کیس میں ان کی بات نہیں ماننی، اس کا مطلب ہے کہ باقی ان کی اطاعت جو ہے، والدین کی اطاعت وہ فرض ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور شرک کے کیس میں بھی کیا ہوگا، اگر شرک کے لیے بھی وہ مجبور کر رہے ہوں یا کہہ رہے ہوں تو بھی جو ان کی جو ان کی تکریم ہے، جو ان کی خدمت ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہے گی.
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی مصابحت جو ہے دنیا میں وہ معروف طریقے سے ہوتی رہے گی. ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ باقی معاملات کے اندر اسی طرح پیش آنا جیسے کہ پیش آتے ہیں. صرف شرک والے کیس کے اوپر وہاں پہ ان کی اطاعت سے انکار کرنا. ایکسیپشنل کیس شرک. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بات کو جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہے تھے اس کو بریک کر کے ان کی پہلی وصیت شرک، اس کو آگے چلنے سے دوسری وصیت پہ جانے سے پہلے یہاں پہ ایک تو والدین کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر دیا، شکر کو پھر ایمفیسائز کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کسی کا شکر کرنا ہے تو وہ والدین ہے، لیکن والدین بھی اگر شرک کا حکم دیں تو نہیں ماننا. یعنی سمجھ لیں کہ جڑا ہوا ہے پچھلی وصیت جو کی حضرت لقمان نے بیٹے سے، یہ اسی پوائنٹ سے، شرک والے پوائنٹ سے جڑی ہوئی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈ کر کے ایمفیسائز کر دی. ان وصیتوں کو جو حضرت لقمان کر رہے تھے اس سلسلہ کلام کو بریک کر کے بیچ میں اس کو ایڈ کر دیا اپنی طرف سے. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نہ اطاعت کر. اطاع یطیعو سے ہے نا، یہ اطاع یطیعو سے. لا تطع، مت اطاعت کر، ہما ان دونوں کی، وصاحب ہما ان دونوں کی مصابحت کر، ان کا ساتھ دے، فی الدنیا معروفا، بھلے طریقے سے، جو رائج طریقہ ہے اس طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دے. واتبع، اور اتبع یہ بھی فعل امر ہے. اتبع یتبعو سے، اتبع اور اتباع کر، اتباع کر. اتباع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کرنا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یہ ہے اتباع کرنا. واتبع، اور اتباع کر. کس کی اتباع کر؟ سبیلا. یہ دیکھیے حالت نصب میں آ گیا نا سبیلا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے. مفعول یہ ہے، راستے کی اتباع کر. سبیلا، اس راستے کی اتباع کر. من اناب الیہ، سبیلا من اناب الیہ. اب یہ سبیلا من اناب الیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اب تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا اس کو، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مرکب بن رہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اسپیشل ارینجمنٹ ہے یہ. تو راستے کی، کس کے راستے کی؟ رستہ اس کا جو من، جو انابا، انابا یونیبو، منیب اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، منیب. منیب نام بھی رکھا جاتا ہے. انابا، انابا جس نے، جو انابا جس نے گویا کہ رہنمائی کی، جو لے کے آیا. میری طرف اللہ سے. ہاں، الیہ، میری طرف، جو میری طرف لے کے آیا، جس نے میری طرف بلایا، جس نے میری طرف رہنمائی کی. من اناب الیہ. تو واتبع سبیلا من اناب الیہ، راستہ اس کا راستہ جس نے میری طرف رہنمائی کی، جس نے میری طرف راستہ دکھایا، جو میری طرف لے کے آیا. اس کے راستے کی فالو، اس کو فالو کرنا ہے، اس کا فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے. ثم
پھر الیہ مرجعکم، الیہ، پھر اس کے بعد ہونا کیا ہے الٹیمیٹلی؟ الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا، تمہارا لوٹنا، مرجعکم تمہارا لوٹنے، یہ مرجعو جو ہے یہ ہے لوٹنے کی جگہ، تمہارا لوٹنا جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، تو انبئو، نبا یونبئو، انبئو، نبا خبر دینے سے متعلق ہے، بتانے سے متعلق. فَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں انفارم کر دوں گا، کلیئر کر دوں گا، کلیریفائی کر دوں گا. بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے اس سارے کی انفارمیشن میرے پاس ہے، وہ میں تمہیں بتا دوں گا. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرو گے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، وہ میں تمہیں بتا دوں گا جب میرے پاس آؤ گے. اور لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے اس سارے پروسیس کے بعد. پھر جب میرے پاس آؤ گے تو جو کچھ تم کرتے تھے وہ میں تمہیں بتا دوں گا. سر جی سر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے راستے پہ جو میری طرف رہنمائی کرے. جی 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 تو اس سے اکثر بحث ہوتی ہے، یہ جو پیری مریدی کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی یہ مجھے پیر صاحب ہے میرے، وہ پیر اگر اللہ کی طرف لے کے جائے گا تو پیر بنے گا نا. ایسا ہی ہے جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آیت کا کہ پیر وہی ہے جو اللہ کی باتیں کرے اور اللہ کی طرف لے کے جائے، اللہ کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے. راستہ تو وہی ہے جی، راستہ تو اسی کا جو اللہ کے پاس لے کے جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی کوئی تقلید جو کسی اور طرف لے کے جا رہی ہو، وہ وہ ظاہر مننا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر غلط ہے، جی، وہ پھر گمراہی کا باعث بنتی ہے. کہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہی آنا اور میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے. بالکل. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں بتائی لیکن آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ لفظ سبیلا، یہ سبیلا جو ہے یہ بغیر تنوین کے اور بغیر الف لام کے آ رہا ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے. بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے جب کوئی لفظ آ رہا ہوتا ہے تو موسٹ لائکلی یہ ہے کہ وہ کہیں کسی مرکب اضافی کا حصہ ہے، مضاف بنا ہوا ہے. تو اس سبیلا سے آگے اگر آپ کوئی لفظ دیکھیں تو آپ کو لفظ کوئی ملے گا نہیں ایسا جس کا یہ مضاف بنا ہو. تو وہ مضاف الیہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک لفظ کی فارم میں نہیں آ رہا. وہ مضاف الیہ جو ہے یہ پورے کا پورا ہے. من اناب الیہ، من ان اناب الیہ، ٹھیک ہے. تو اس کا راستہ جو میری طرف لے کے آیا، اس کا راستہ، یہ اس طرح ہے اس کا معنی. تو دیکھیے مرکب اضافی والا معنی تو پیدا ہو گیا نا، راستہ جی اس کا جو میری طرف لے کے آیا. تو اس یہ کی تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس لیے ذرا یعنی نارمل اس کو مرکب اضافی سے ہم اس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، لیکن آپ گیس کر سکتے ہیں صرف سبیل کو دیکھ کے، سبیلا کو دیکھ کے. ہاں یار یہ لفظ آ گیا ہے تو اب کوئی اسپیشل ارینجمنٹ آگے آ رہا ہے مرکب اضافی کا. اور جب آپ معنی پورے کا پورا دیکھ لیں گے تو پھر بات واضح ہو جائے گی. میری طرف لانے والے کے کا راستہ، کا آ گیا بیچ میں تو یہ مرکب اضافی بن گیا. تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو یہ ہے جی آج کی آیات
ہم نے آج 3 آیات پڑھی ہیں، اور الفاظ ایک دفعہ پھر اتنے مشکل نہیں ہیں، الفاظ ابھی تک جتنے آپ نے پڑھے ہیں وہ آسان ہیں، اور جو بات ہے وہ بھی، جملے بھی سمپل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ بہت لوڈڈ مضمون ہے. تو اس کو آپ آئی سجیسٹ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی تفسیر کی کتاب جو ہے وہ ریفر کرتے رہیں، اور اس کو خود بھی پڑھتے رہیں. میرا خیال ہے آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی ٹائم کے اوپر 10:30 بجے ہی ملاقات کریں گے. کوئی چیز اگر ایڈ کرنا چاہیں کوئی ان آیات میں، یا کوئی پوچھنا چاہیں تو پلیز آپ سب لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں بس یہی اس من انابا الیہ کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہی ہے، یا یہ جو ہمارے کنونشنل پیر وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ تو یہ اب تفسیری پوائنٹ ہے، جب آپ مختلف علماء کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں مختلف آراء ملیں گی. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جو ہمارے پاس راہ ہے، سب سے موسٹ آتھنٹک راہ جو ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی. جی، اسی لیے ترجمہ کہتے ہیں کہ پیروی کر اس راستے کی جو میری طرف بلاتا ہو، جب میری طرف بلاتا ہے. دوسرا لفظ یہ اوپر جو وصیت ہے، اس کا کوئی اردو میں جو ہم نصیحت ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بنتا ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی، اصل میں جو عربی میں ورڈ وصیت ہے نا، وہ اردو کے نصیحت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم اردو میں وصیت کو کسی اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ رائج العام جو ہے وصیت کا ورڈ، وہ تو ہم کسی اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں وصیت جو ہے وہ گویا کہ نصیحت ہے اردو میں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. لیکن اس کی تفصیل آپ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ کوئی ڈکشنری دیکھ کے بھی اس کے مختلف استعمال جو ہیں کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں وہ دیکھ کے آپ اس کو بھی ایکسپلور ضرور کیجیے گا، اس سے ذرا اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مجاہد صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے، ادروائز ہم کلاس کلوز کریں؟ جی الحمدللہ. بس جاہدہ جو ہے نا یہ صیغہ مثنیٰ ہے، یعنی اگر وہ دونوں زور دیں، دونوں کے لیے جاہدہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. بس یہ باقی اس میں جی فلا تطعہما ہے تو لا جو ہے ناہیہ استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے وہ مضارع مجزوم ہو گیا، تو تطع ہو گیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، شیخ صاحب. جزاک اللہ جی، اور بہت بہت شکریہ. امید ہے سب کا رمضان روزے اچھے جا رہے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ سلسلہ جو ہے ہمارا چلتا رہے. میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک فزیکل QC1 کی کلاس جو ہے وہ بھی شروع کی جائے، دوبارہ ریفریش کریں. تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹیسپینٹس ہوں جوائن کرنا چاہیں تو آپ بھی ورڈ آف ماؤتھ جو ہے اس کو پھیلا سکتے ہیں. فزیکلی ہم کلاس کوشش کر رہا ہوں کہ بیریا ٹاؤن میں ہی کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو. موسٹ لائکلی اپنے گھر پہ ہی شروع کروں گا، یا کوئی اور جگہ دیکھیں گے، اگر پارٹیسپینٹ زیادہ ہوئے تو کسی اور جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو فزیکل QC1 کی ایک کلاس انشاءاللہ آپ یہ کافی عرصے کی بریک کے بعد دوبارہ پلان ہے شروع کرنے کا. تو دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے، اور اگر کوئی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ انفارم بھی کریں. تو بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.